الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، اس مہینے کی دو خاص عبادتیں ہیں، ایک ہے روزہ اور دوسرے ہے تراویح کی نماز۔ روزہ تمام پیغمبروں کی شریعت میں رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک ہر پیغمبر کی شریعت میں ہر پیغمبر کے زمانے میں روزہ رہا ہے۔ کچھ کیفیات اور کچھ اوقات روزے کے بہرحال الگ الگ رہے ہیں، لیکن روزہ ہر پیغمبر کی شریعت میں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس کائنات کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں، ان کے شریعت میں جو روزہ تھا آدم علیہ السلام کے، وہ مہینے میں 3 روزے ہوا کرتے تھے۔ جیسے چاند نظر آتا تو چاند نظر آنے کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے، جس کو قمری مہینہ یا اسلامی مہینہ کہا جاتا ہے، تو ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخوں کا روزہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ 3 روزے ہوا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں اور شریعت میں اس کو ایام بیز کے روزے کہا گیا ہے، بیز با یا ضاد۔ یہ 3 دن انتہائی منور، روشن اور سفید ہوا کرتے ہیں، یہ 3 راتیں بھی، اس لیے اس اعتبار سے کہا گیا ایام بیز، یعنی 3 روشن سفید دنوں کے روزے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی یہ 3 روزے ایام بیز کے رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان قمری مہینے کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے، سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ اس لیے درمیان سال کے اندر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ نفل روزوں کا معمول ہمارا ہو، تو یہ ایام بیز کے روزے رکھنا چاہیے کہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے، امت کے لیے بھی یہ سنت کہیے یا نفل کہیے، یہ روزے ہیں۔ اس طریقے سے موقع بہ موقع روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدن میں عافیت عطا فرماتے ہیں، صحت عطا فرماتے ہیں، تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ روزے کے بڑے برکات ہیں۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو رمضان کا روزہ تو ہجرت کے بعد فرض ہوا۔ حضور علیہ السلام نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن روزہ تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 2 سال تک روزہ تھا، لیکن رمضان کا روزہ نہیں تھا۔ محرم کے 10 تاریخ کا عاشورے کا روزہ تھا، اور وہ زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کے مکی دور کے اندر ہجرت کے 2 سال بعد تک جو روزہ فرض تھا وہ عاشورے کا، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ سن 2 ہجری میں جب شعبان کا مہینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام اور قرآن کی آیت سنائی گئی جس میں روزے کا حکم ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟
وہ وہی آیت ہے جس کو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا. اور آپ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے ایک روزے کے بدلے میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور عاشورہ کا روزہ نفل کر دیا گیا. جس کا جی چاہے رکھے بڑا ثواب ہے، جو نہ رکھے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اسی ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں. ابتدائی زمانے کے اندر روزے میں 3 اختیارات بلکہ 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں. پہلے سال میں یہ چونکہ ایک مہینے کا روزہ رکھنا ہر کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ عرب کا زمانہ، عرب کی گرمی پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے، بعض لوگوں کو گراں گزر سکتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حکم جو دیا روزے کا، آپ علیہ السلام نے اختیار دیا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے، کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. پھر اس کے بعد دوسرے سال یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار میں تھوڑی سی کی ترمیم ہوئی کہ جو مسلمان چاہے روزہ رکھ لے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے تو اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، اس کا بدل دے دے. یہ دوسری تبدیلی آئی. پھر جب تیسرا سال آیا تو تیسری تبدیلی روزے کے اندر یہ کی گئی کہ اب یہ روزہ نہ رکھنے کا اختیار صرف معذورین کے لیے، ضعیف اور بوڑھے اور بیمار لوگوں کے لیے ہے، کہ وہ لوگ اگر اپنے عذر کی وجہ سے، اپنے ضعف و کمزوری کی وجہ سے، اپنے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو رخصت ہے، ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن جو مرد و خواتین صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کے لیے روزہ کمپلسری قرار دیا گیا، ضروری قرار دیا گیا. اب وہ کسی قسم کا کوئی ہیلے بہانے روزے کے نہ رکھنے میں نہیں کر سکتے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا مرد کیا خواتین، بلکہ خواتین کے مقابلے مرد معمولی چیزوں کو عذر بنا کر، بہانہ بنا کر روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ روزہ فرض عین ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے صاحب حیثیت مالدار لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا بھی فرض ہے. آج پنکھوں کے نیچے گھروں میں، مسجدوں میں رہتے ہوئے بھی ہم روزے نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہمارے عذر اور ہیلے بہانے چلنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے پکڑ سے ایسے لوگ بچ نہیں سکتے جو روزہ نہ رہنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے بعد ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اور بڑے بد نصیب اور بڑے محروم ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اور اپنے بخشش کا کوئی سامان نہیں کرتے. روزہ بڑی عظیم عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب اس میں رکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک فرض اللہ تعالیٰ کے پاس فرض عبادت کی ادائیگی پر جو اجر و ثواب ہے وہ دوسرے کسی اور عبادت پر نہیں، چاہے کتنی بھی محنت کر لے. لیکن رمضان کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہے بندوں کے لیے، ایک نفل بھی ادا کرو گے تو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور جب رمضان کے مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 70 فرض معمولی بات ہے. بخاری شریف کی روایت ہے،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ میدان محشر میں رحمان کے عرش کے نیچے ایئر کنڈیشن ہوا وہاں پر چل رہی ہوگی، عرش کے نیچے کچھ لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، اور اس دسترخوان پر جنت کی نعمتیں سجی ہوئی ہوں گی۔ کچھ لوگ اس دسترخوان پر کھا اور پی رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو اس اللہ کی نعمت سے محروم ہیں وہ حیرت کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، ابھی ہمارا حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، ابھی ہم اپنے اپنے پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، اور یہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر جنت کی نعمتیں کھا پی رہے ہیں، کیا خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے لوگو، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آنے پر ماہ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کے طور پر یہاں میدان محشر کی گرمی اور شدت اور بھوک و پیاس سے بچانے کے لیے جنت سے پہلے ہی ان کو میدان محشر میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے۔ اور اے لوگو، تم وہ بدنصیب لوگ ہو، تم کو رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر تھے۔ جیسے دیگر 11 مہینے میں تم دن و رات کھاتے پیتے تھے، رمضان کا مہینہ آنے پر بھی تم کھاتے پیتے تھے، تم رمضان اور غیر رمضان میں تمہارے کوئی فرق نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں پہنچنے سے پہلے میدان محشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ اعزاز فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کا۔ اللہ پاک اس اعزاز سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے۔ اس لیے ماہ رمضان کا روزہ تھوڑی بہت بہرحال روزے میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ پیاس لگتی ہے، کچھ بھوک لگتی ہے، روزہ نام ہی اس مشقت کا نام ہے، لیکن اس تھوڑی سر کی مشقت کو دیکھ کر روزے کو چھوڑ دینا اور دن میں 3 مرتبہ کھاتے پیتے رہنا، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کے منشے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے مرضی کے خلاف یہ کھا پی رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کھائے گا پیے گا، اللہ کے رسول کے منشے کے خلاف کوئی زندگی گزارے گا، تو کیا وہ اللہ کے پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ اللہ اپنے پکڑ سے ہم سب کو بچائے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کے پکڑ سے بچنا، تو بھائیو ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے متعلقین کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے بیوی بچوں کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے دوست و احباب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب روزہ رکھیں۔ ماحول ہی ایسا، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، دوستوں میں بھی ایسا ماحول بنا کہ سب روزے سے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت کا زمانہ عجیب و غریب زمانہ ہے، بڑے عدل و انصاف کا زمانہ، کہ اس زمانے کے اندر رمضان کے مہینے میں دن میں اگر کسی گھر سے دھواں بھی نکلتا تھا، وہاں گیس کہاں یہ ساری چیزیں تھی، لکڑیاں جلائی جاتی تھی چولہے کے اندر، ظاہر بات ہے کہ چھپر کے گھر ہوا کرتے تھے، گھر میں چولہا بھی سلگتا تھا تو اس کو دھواں گھر کے باہر نظر آ جایا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوا کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ حضرت عمر کے زمانے میں آتا تھا، اور دن میں اگر کسی کے گھر سے دھواں نکلتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بلا کر تحقیق کیا کرتے، کیا بات ہے دن میں کیوں چولہا جلا تمہارے گھر میں، کیا کوئی روزہ تو نہیں رکھ رہا ہے، کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا کہ کوئی روزے سے نہیں ہے، صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بلا کر حضرت عمر اس کو سزا دیا کرتی تھی، کسی کے مجال نہیں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کہ روزہ نہ رہے
اور دن میں اس کے گھر میں چولہا جلے، مجال نہیں تھی۔ تو بڑی عظیم عبادت ہے یہ روزہ رکھنا، اور بڑا اجر و ثواب ہے اس کے اندر۔ اور ماہرین سے، سائنسدانوں سے، ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ ایک مہینے کا روزہ رہنے پر 11 مہینے تمہارے صحت کے اوپر کیسے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 11 مہینے۔ دیکھیں روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک عمومی روزہ، دوسرا خصوصی روزہ، اور تیسرا اخص الخواص کا روزہ۔ عمومی روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ عمومی روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور اپنے خواہش پوری کرنے سے رکنا۔ یہ عوام کا روزہ ہے، عوام الناس کا روزہ ہے یہ۔ اور دوسرا خصوصی روزہ، ان 3 چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کو، اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ نہ آنکھ سے کوئی ہمارے گناہ ہونے پائے روزے کی حالت میں، نہ ہمارے کان سے کوئی روزے کی حالت میں گناہ ہو، نہ ہمارے زبان سے کوئی گناہ ہو روزے کی حالت میں، نہ ہمارے ہاتھ اور پیروں سے کوئی گناہ ہو روزے کی حالت میں۔ یہ خصوصی روزہ ہے، یہ روزہ اولیاء اور صلحاء اور بزرگان دین کا روزہ ہے یہ۔ اور تیسرا روزہ اخص الخواص کا روزہ، خاص میں سے بھی خاص لوگوں کا روزہ۔ کیا مطلب؟ وہ ان 3 چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کے سارے اعضاؤں کو گناہوں سے روکتے ہوئے اپنے دل کو بھی غیر اللہ کے ساتھ میں مصروف نہ ہونے دے، دل و دماغ میں غیر اللہ کا خیال بھی نہ آنے دے۔ یہ ہے اخص الخواص کا روزہ، یہ ہے انبیاء و صدیقین کا روزہ۔ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو کوشش اس بات کی جائے کہ میرا روزہ خاص سے خاص روزہ ہو۔ کھانے پینے، خواہش پوری کرنے سے رکنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بدن کے کسی بھی عضو سے، کسی بھی حصے سے کوئی بھی گناہ نہ کروں۔ نہ آنکھ سے کوئی گناہ ہو، نہ کان سے کوئی گناہ ہو، نہ کوئی زبان سے گناہ ہو، نہ ہاتھ پیر سے کوئی گناہ ہو، نہ میرے دل و دماغ سے کوئی گناہ ہو۔ کوشش کی جائے کہ میں ایسا روزہ رہوں۔ آج کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کیجئے۔ تلاوت نہ آتی ہو تو جو تلاوت کر رہے ہیں ان کے بازو میں جا کر بیٹھ جائیے، کہیے ان سے گزارش کیجئے تھوڑا زور سے پڑھیے، میں بھی سنتا ہوں۔ جیسے تلاوت کرنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے کسی دوسرے سے تلاوت سننے کا بھی ثواب ہے۔ آپ کے گھر میں معصوم چھوٹے چھوٹے مکتب میں پڑھنے والے ہمارے بچے اور بچیاں ہوں گی، ان کے پاس جا کر بیٹھیے، ان سے کہیے بیٹے ذرا زور سے کلام پڑھو، کچھ انعام دیجئے ان کو کہ تم روزانہ مجھے 1 پارہ سناؤ گے، روزانہ 100 روپے میں تم کو انعام دوں گا۔ بچے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو 1 پارہ سنائیں گے۔ ویسے بچے ہمت نہیں کرتے تلاوت کے، آپ کے ذریعے سے وہ بھی تلاوت کے عادی ہو جائیں گے، ان کو بھی تلاوت کی عادت ہو جائے گی اور آپ کو بھی 1 پارہ سننے کا موقع مل جائے گا۔ ہم کوشش تو کریں، خود ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار، ہم خود ہی نہیں چاہتے، ہزاروں قسم کے بہانے کرتے ہیں کہ یہ مصروفیت تھی، یہ تھا، وہ تھا۔ بھائی رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ بندگی کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو سارے پیغمبروں کے زمانے میں آیا کرتا تھا، لیکن رمضان کی جو 2 عبادتیں جیسے میں نے شروع میں کہی، یہ 2 عبادتیں امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر عطا کی گئی ہیں۔ رمضان کا روزہ اور تراویح کی نماز، یہ 2 عبادتیں پہلے کسی پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی، ہر پیغمبر کی شریعت ان 2 عبادتوں سے خالی تھی، ہر پیغمبر کی شریعت رمضان کے 30 روزوں سے بھی اور تراویح کے نماز سے بھی دیگر پیغمبروں کی شریعتیں خالی تھی۔ یہ ہمارے شریعت مصطفیٰ کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں شریعت مصطفیٰ میں رکھی ہیں تاکہ یہ امت قیامت کے اللہ کے پکڑ سے بچ جائے،
اللہ کی رضا کو حاصل کر کے جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال ہو سکے، وہ ساری چیزیں شریعت مصطفیٰ میں رکھی گئی ہیں۔ ان میں دو چیزیں خاص طور پر رکھی گئی، ایک روزہ، دوسرے تراویح کی نماز۔ یہ دو چیزیں پہلے پیغمبروں کے شریعتوں میں نہیں تھی، اس لیے بھائیو اہتمام کے ساتھ ہم روزہ رکھیں۔ جیسے مردوں کے لیے روزہ ہے، اسی طریقے سے ہر عاقل بالغ مرد کے لیے ہے، اسی طریقے سے ہر عاقل بالغ عورت کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح تراویح کی نماز بھی جیسے مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے۔ عموماً مرد حضرات تو ماشاءاللہ اہتمام تراویح کی نماز کا کر لیتے ہیں جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر، لیکن عورتیں بڑی غافل ہیں تراویح کی نماز کے اعتبار سے۔ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کہہ کر آئیں مسجد میں ہم تراویح کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم مسجد سے آنے سے پہلے آپ بھی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ ان کو بول کر آئیں، کہہ کر آئیں۔ ایک دن نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن نہیں پڑھیں گے، تیسرے دن ضرور پڑھ لیں گے وہ۔ اور یہ کہا جائے کہ جیسے ہمارے اوپر تراویح کی نماز ہے سنت مؤکدہ، اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی ہے، یعنی عورتوں کے اوپر بھی ہے تراویح کی نماز۔ عام طور پر عورتیں سمجھتی کہ رمضان کا روزہ رکھ لیے، مغرب کی نماز پڑھ لیے، بس۔ بہت ساری بہنیں ہماری تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ 17 رکعت کون پڑھے گا اس کو۔ لیکن تاکید کریں، ان کے فہمائش کریں، اس کی اہمیت ان کو بتلائیں کہ تراویح کی نماز کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان جو میں نے پڑھا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو مسلمان رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ پاک اسے پچھلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے بڑے ثواب کی بات ہے۔ یہ دو عبارتیں روزہ اور تراویح جس پر پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے کہا گیا، من قاما، جو کوئی رمضان کے راتوں میں قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تراویح کے نماز سے بھی اور رمضان کے روزے سے بھی اللہ پاک پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بھائی اور یہ کہتے ہوئے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کے بجائے 8 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بھائیوں، 8 رکعت تراویح کی نماز نہیں ہے، 1-2 حدیثیں نہیں بلکہ 26 حدیثوں کے ذریعے سے 20 رکعت ثابت ہے تراویح کی نماز، 20 رکعت تراویح کی نماز ثابت ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں کچھ اس کے پس منظر میں آپ کو بتلاؤں۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی کو کچھ کہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور 20 رکعت نماز پڑھائی، تراویح کیا۔ حضرت صحابہ کا کہنا ہے کہ اس انداز سے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضور کا پڑھنا کتنا خوبصورت لب و لہجے میں پڑھایا ہوگا آپ علیہ السلام نے، کتنی پیاری حضور پاک علیہ السلام کی آواز ہوگی۔ تو جتنے لوگ پہلے دن حضور پاک علیہ السلام کی پیچھے تراویح نماز پڑھنے کے لیے تھے، ان سارے لوگوں نے قرب و جوار کے سارے لوگوں کو اور مدینہ منورہ کے سارے لوگوں کو اطلاع پہنچا دی کہ حضور نے آج عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز پڑھائی ہے، بڑا مزہ آیا ہے اس کے اندر۔ تو لوگ اپنے اپنے محلوں میں نماز پڑھنے کے بجائے سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر آ گئے، گویا کہ دگنا مجمع ہو گیا۔ قرب و جوار کے بھی لوگ آ گئے دوسرے دن، پھر دوسرے دن بھی آپ علیہ السلام سب کو نماز پڑھائی عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت۔ تو یہ جو کھچا کھچ دوسرے دن مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان کے ذریعے سے اطلاعیں اور دور دور کے لوگوں تک پہنچی، قرب و جوار کے دیہاتوں تک، قبیلوں تک یہ اطلاع پہنچی کہ حضور عشاء کی نماز کے بعد ایک نماز پڑھا رہے ہیں جس میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور حضور کی اقتداء میں نماز، ظاہر بات حضور امام ہوں اور حضرات صحابہ مقتدی ہوں تو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ تیسرے دن جمع ہو گئے صحابہ 3 گنا زیادہ تعداد کے اندر، حضور نے تیسرے دن میں ان کو نماز پڑھائی۔
پھر چوتھا دن آیا تو اور دور دور تک اطلاع پہنچائی کہ لوگ سفر کر کے آ گئے اور 4 گنا زیادہ مجمع ہو گیا، مسجد نبوی کے اطراف کی گلیاں بھر گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا آپ نے کہ منظر کچھ اور ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈر محسوس کیا کہ کہیں میرے امت کے ذوق اور شوق کے نتیجے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کی نماز کو فرض نہ کر دے۔ دیکھیے حضور اپنے امت پر کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، سارے عالم کے اوپر رحم کرنے والے، سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے دن جتنا مجمع تھا دوسرے دن اس سے زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ، اور چوتھے دن اس سے زیادہ۔ حضور کو یہ خدشہ پیدا ہوا، حضور کے ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ ذوق اور شوق میرے صحابہ کا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی فرض نمازوں کی طرح کہیں تراویح کی 20 رکعت نماز بھی نہ اللہ فرض کر دیں، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے کہیں تراویح کی نماز پڑھنا مشکل نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے، جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھ لو۔ کیوں نہیں پڑھائی؟ حضور کو ڈر تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اس ذوق اور شوق میں۔ حضور چند برسوں کے بعد حضور پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، صرف 2 سال کا زمانہ ان کا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگ مختلف الگ الگ جماعتیں بنا کر جگہ جگہ نماز پڑھے، کچھ مسجد میں بھی 3-4 جماعتیں بنی، یہاں 10 لوگ، وہاں 5 لوگ، وہاں 25 لوگ، اور گھروں میں بھی الگ الگ جگہ جگہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی اور آپ نے سوچا اگر یہ الگ الگ جماعتوں کو ایک امام کے پیچھے ایک امام کی اقتداء میں اگر جمع کر دیا جائے کہ ایک تراویح پڑھا رہا ہو، قرآن سنا رہا ہو، باقی سب لوگ سن رہے ہوں تو کتنا بہتر رہے گا۔ اس لیے آپ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں منتشر الگ الگ جماعتوں کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ اور آپ نے کون تھے امام وہ معلوم ہے؟ تمام صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا تھا کہ حضور ان کو قرآن سنائیں۔ کون ہے وہ؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع صحابہ میں سب سے بہترین لب و لہجے میں قرآن پڑھنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور باقی سارے صحابہ کو ان کو مقتدی بنایا۔ وہ زمانہ ہے، وہ تاریخ ہے، اور آج کا زمانہ ہے کہ ایک امام کی اقتداء میں عشاء کی نماز کے بعد سارے لوگ جو ہے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ 3 ہی دن حضور نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے، چوتھے دن میں ضرور پڑھاتے، پورا مہینہ پڑھاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن صحابہ کے ذوق کو شوق کو دیکھ کر حضور کو ڈر لگ گیا کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے نہیں یعنی کہ آگے نہیں پڑھائی آپ نے۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آ گیا تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کوئی حکم شریعت کا فرض نہیں ہو سکتا تھا، جو ہو چکا، اب نیا کوئی حکم آ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے حضور کے منشے کے مطابق آپ نے ایک امام کی اقتداء میں سارے مصلیوں کو جوڑ دیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک امام کی اقتداء میں تراویح شروع ہوئی، جو آج تک چل رہی، قیامت تک چلے گی۔ اور دوسری تبدیلی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں کچھ عورتیں حضور کے مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی، احادیث میں موجود ہے، یہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی اجازت تھی، جو آنا چاہیں آتی تھی، لیکن حضور کا فرمان، حضور کا حکم یہ تھا کہ میرے مسجد سے افضل بہتر عورت کے لیے وہ نماز ہے جو گھر کے 4 دیواری میں ہو، گھر کے 4 دیواری سے افضل نماز اس کے بند کمرے میں ہو، جس پر اس کی کوئی نظر نہ پڑے۔ حضور کا یہ حکم تھا ان کے لیے، لیکن جو آنا چاہیں اجازت تھی۔ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا
تو کچھ عورتوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ بعض نوجوان لوگ فجر کی نماز کو جاتے ہوئے یا نماز کو جاتے ہوئے کچھ نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو کس نے مجبور کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے، پڑھو گھر میں اپنے نماز۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کنکریاں اٹھا کر عورتوں کو ماری جاتی، اٹھو جاؤ اپنے گھر جا کر نماز پڑھو۔ عورتوں کو گھر بھیج دیا جاتا تھا کہ گھر میں نماز پڑھے وہ۔ تو کچھ عورتوں نے، صحابیات تھی وہ، جو اللہ کے نبی کے زمانے مسجد میں آیا کرتے، ان کو ناگوار گزرا تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ کہ حضرت عمر مسجد میں عورتوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں۔ تو ان کچھ عورتوں نے مل کر حضور کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے شکایت کی کہ اماں عائشہ، ہم حضور کے مبارک زمانے مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی، لیکن آج عمر ہم کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عمر کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ آج عورتوں کے مزاجوں میں، عورتوں میں جو تبدیلی آئی ہے، اگر یہ تبدیلی حضور کے زمانے میں آتی تو حضور بھی اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکتے۔ یعنی حضرت عمر کا فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ ساری عورتیں چلی گئی اور وہاں سے اس وقت سے لے کر عورتیں آج تک مسجدوں میں آنے سے جو ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے عورتیں جو ہے موقوف ہو گئی، رک گئی، اور قیامت تک یہ سلسلہ رکا رہے گا۔ لیکن بعض لوگ، بعض نادان اس قسم کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ جماعت کے نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ زمانہ دیکھیے، حضرت عمر کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، وہاں روکا گیا تھا۔ تو آج کتنا زیادہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکنا چاہیے، لیکن بعض نادان اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی لا کر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں کو ترغیب دیجئے، عورتوں کو ذوق دلائیے، شوق دلائیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور پابندی سے نماز پڑھیں۔ جیسے مردوں کے لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ جیسے مردوں کے لیے 20 رکعت تراویح کی نماز ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ہے۔ بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان کا شروع ہو چکا ہے، جس کے قیمتی لمحات گزر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان کا مہینہ گزر بھی جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کر اور دیگر عبادتوں میں اپنے اوقات گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔